حضور نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، جس نے علی کو بیوی فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بضعۃ منی ہے، اور جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ علی جو ہے نا وہ مطلب یہ تو واضح حدیث موجود ہے، آپ ظاہر سی بات اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے جب پھر ہم تاریخ کو دیکھتے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب حضور اکرم کی وصال کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، دونوں خلفاء کے ہاتھ سے بیوی فاطمہ کو دکھ پہنچا، اور بخاری شریف میں اور باقی کتابوں میں ہے کہ مرتے دم تک انہوں نے ان سے گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور ایک فدق کا ایک معاملہ تھا جس کے اوپر، اور وہ بھی قرآن سے بیوی فاطمہ کہہ رہی تھی والد اس کا وراثت ہے، اور حضرت ابوبکر حدیث پیش کر کے اس وراثت کو منع فرما رہے تھے۔ وہ بات اتنی بڑی کہ وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف میں رہنا پڑا، تو یہ تو ایسے یعنی کیسے لوگ تھے جن کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ خیر امت ہے اور یہ اشداء علی الکفار تھے اور یوں تھے، اور اس معاملے میں بالکل وہ نظر آتے تکلیف دہ رہے۔ تو یہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ حقیقت میں جن ایمان کے جن معیارات کو بیان کیا گیا تو اس پہ لوگ پورے نہیں اترتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی تھی کہ جب آپ کسی دینی معاملے میں فیصلہ کریں گے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کسی کو دکھ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ یہی فرمایا تھا نا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ بتائیے اس وقت سیدہ کو دکھ پہنچتا یا نہ پہنچتا؟ پہنچتا۔ تو اس وجہ سے دکھ پہنچنا تو بنا استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو معاملے پہ حضور کی گفتگو حدیث ہے، کیجیے۔ حدیث ہے نا، فمن آزا فقط آزانی، جی ہاں، تو وہ دکھ تو وہ پہنچنا کس معیار کو حق کہتے ہے، ہیں؟ وہ خود معیار حق ہے نا، حضور کی ان معیار الفاظ کے حق جو ہے، مطابق۔ یہ اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ یہ معیار حق کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی برا بلا کہے گا تو مجھے دکھ پہنچے گا، لیکن دکھ پہنچنے کی بنیاد پر کیا دین کے فیصلے کیے جائیں گے؟ کیا حقوق کے فیصلے کیے جائیں گے؟ نہیں تو ان کا دکھ تو مطالبہ تو کسی کو دینی بھی لحاظ پہنچ سے سکتا درست ہے۔ ہے نا۔ خود بی حضور کے فات فیصلوں سے بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچا ہوگا، لیکن کیا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی بنیاد ہے یا اس کو بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو بی بی فاطمہ کا دعویٰ ہی آپ کے نزدیک غلط تھا؟ دیکھیے، میں تو جو عرض کروں گا وہ یہ کہ دونوں کے دلائل دیکھوں گا میں، تو دلائل دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا۔ تو میں یہ آپ کے طے کیا کروں گا فیصلے؟ کہ دلیل کس کی مضبوط ہے۔ یعنی سیدنا صدیق نے جس چیز سے استدلال کیا اس کو دیکھوں گا، سیدہ نے جس سے استدلال کیا ہے، کیا استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا کسی کی اذیت کے پہلو سے فیصلہ کرنا یہ دین نے سکھایا ہے ہمیں؟ یہی تعلیم نہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اگر قاضی کی نشست پر بیٹھا ہوں تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کروں تو اس کو دکھ نہ پہنچ جائے۔ نہیں چلے دکھ والی بات تو چلے، وہ میں نے اس حدیث کی بات ہوا نا، دیکھیں بیوی فاطمہ کو اپنے موقف پہ قطعی یقین تھا نا، تبھی تو جب ان کو محروم کیا بھی گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے یعنی اپنے استدلال سے انہوں نے وہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میرا استدلال غلط تھا، ان کا یہ تھا کہ نہیں میرا استدلال صحیح تھا، ابوبکر صدیق کا استدلال غلط تھا، تو انہوں نے پھر زندگی بھر ان سے گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سید حضرت علی علیہ السلام نے جنازے میں بھی کسی صحابی کو شریک نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، یہ کوئی مسئلہ تو تھا غامدی صاحب؟ آپ اس کو ظاہر ہے، کس طرح میں دیکھتے ہیں؟ جب اپنے ایک حق کا مطالبہ لے کے اٹھوں گا تو مجھے تو یقین ہے نا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے۔ میرے حق میں اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے رنج بھی پہنچے گا۔ یہ ساری باتیں تو ہونی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے قاضی کو کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ یہ دیکھے کہ میں جس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں اس کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچے گا، کیا اس بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور کیا یہ دین کے مطابق ہوگا کہ اس طرح فیصلے کیے جائیں؟ نہیں نہیں تو اس وجہ سے فیصلے پر گفتگو کیجیے۔ یعنی یہ ٹھیک۔ جتنی روایتیں ہیں، یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قاضی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جس نے دکھ پہنچایا، یعنی دکھ قاضی نہیں پہنچاتا، یا مسلمانوں کا امیر اگر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، وہ تو حق کو واضح کر رہا ہے جو اس کے نزدیک حق ہے۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف تو کسی فیصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری عدالتیں بہت سے فیصلے کرتی ہیں جن میں سے کسی سے مجھے یا آپ کو اتفاق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے۔
تو میرے نزدیک معاملے کو وہاں سے دیکھا جائے، یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں سیدہ کا استدلال دیکھوں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سیدہ نے بالکل درست استدلال کیا تھا، سیدنا صدیق کا فیصلہ بالکل غلط تھا، لیکن میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، سیدنا صدیق کے معاملے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کی جائے گی، انہوں نے اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، ان کے نزدیک وہی صحیح تھا۔ تو یہ ٹھیک سب ہم اپنے قاضیوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ رسالت مآب نے اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ اس کے نتیجے میں حاصل کرے گا وہ قیامت میں اس کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ کسی آدمی نے غلط فیصلہ کرا لیا اللہ کے پیغمبر سے، دوسرا شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو دکھ تو پہنچے گا، لیکن رسالت مآب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بر بنائے استدلال کریں گے، بر بنائے شواہد کریں گے۔ تو میرے نزدیک فیصلوں پر تبصرہ کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ پہلے آپ اصول میں گفتگو کریں کہ استدلال کس کا صحیح یا غلط ہے، اس میں رائے دی جائے گی اور اس میں استدلال دیکھا جائے گا، نہ سیدنا صدیق کی عظمت دیکھی جائے گی، نہ سیدہ کی طرف دیکھا جائے گا، کیونکہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے پابند کر دیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو مجھے صرف شواہد دیکھنے ہیں اور استدلال دیکھنا ہے۔ تو اس ہے۔ میں سیدنا صدیق اس کے سوا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیے اگر کہنا ہے کہ سیدنا صدیق نے جو استدلال کیا وہ غلط تھا، یہ آپ کو حق ہے کہنے کا۔ لیکن غامدی صاحب بات اگر یہاں تک رہتی نا پھر ٹھیک تھا نا، دھمکی دینا، گھر جلانے کے لیے پہنچنا، پیغمبر کی جو اکلوتی بیٹی تھی ان کے ساتھ یہاں تک مظالم کا ڈایا جانا، تو یہ تو اتنی مختصر بات تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو صرف استدلال کو بیان کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ اس کو نہیں مانتے؟ ایسا اصل نہیں ہوا؟ معاملے پر تو استدلالی کی روشنی میں بات ہوگی۔ یہ اخبار احاد ہے، اس میں نے عرض کر دیا کہ میرے نزدیک اس کے لیے طریقہ بالکل دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر اس کو اس سطح پر ثابت ہونا چاہیے جس سطح پر عدالت میں معاملات ثابت ہوتے ہیں۔ عام ٹھیک ٹھیک حالات میں اخبار کو قبول کر لوں گا، لیکن جب کسی پر اخلاقی الزام لگایا جائے گا تو پھر اس میں پے در پے شواہد کا مطالبہ کروں گا، یہاں ٹھیک تک کہ نہ سند میں کوئی ادنیٰ درجے کا تردد ہونا چاہیے، بہت سے قرائن سے اس کی تائید ہونی چاہیے، جس طرح ایک قاضی فیصلہ لکھتا ہے پھر اسی طریقے سے ان تمام روایات کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو ٹھیک وہاں پر بھی ٹھیک میرے ٹھیک۔ نزدیک اصول غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر یہ بات نہیں کی جا سکتی، وہ پھر ایک ایک چیز پر بحث کر کے دیکھنا پڑے گا کیا شہادت کے درجے میں یہ بات ثابت ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ایک نشست رکھ لیجئے اور اپنے دلائل بیان کیجئے۔